تو آج انشاءاللہ تھوڑا سا اس کا رہ گیا تھا میں کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سورہ حجرات کی طرف آتے ہیں۔ یہ کچھ زیادہ ضروری چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا تاکہ ان کا بھی آپ کو پتہ چل جائے بیفور وی اسٹارٹ ود سورہ حجرات، ٹھیک ہے جی۔ تو جو پچھلی دفعہ چیز رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ لوگوں کو ٹائپس آف وحی بتا رہا تھا۔ نالج کے 2 سورسز ہیں، ون از دا 5 سینسز، آپ کی جو 5 حسیات ہیں جس کو بولتے ہیں ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل، سونگنا، ہاتھ لگانا، ٹیسٹ کرنا اور دیکھنا۔ یہ ایک آپ کا علم کا ایک دائرہ ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو علم کا دائرہ ہے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے، یہ آپ کا محدود سا دائرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ کا بڑا دائرہ کیا آ جاتا ہے، آپ کی عقل ہے جو اس سے تھوڑی سی آگے آپ کو لے جاتی ہے، آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ عقل آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ قبر کے اندر کیا ہونا ہے، یہ عقل آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ جنت میں کیا ہونا ہے، دوزخ میں کیا ہے، فرشتے اور ان چیزوں کے جو ان سین ہے نا۔ تو اس کے لیے 3rd سورس آف نالج کی ضرورت ہے، اور یہ 3rd سورس آف نالج کیا ہے، یہ وحی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے جس میں اپنے انبیاء کو، ابھی تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے جن پر نبی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور اس وحی کے ذریعے جو انفارمیشن جو ہمیں دی گئی ہے وی بلیو ان دیٹ، بیکاز کہ جو انبیاء کی جو آرگنائزیشن ہے جو آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے، یہ موسٹ ٹرسٹ وردی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو ہم اپنی ماں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کا باپ کون ہے تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے میری ماں نے بتایا کہ میرا باپ یہ ہے، یا آپ کے ڈاکٹر نے بتایا، نرس نے بتایا، 3-4 لوگ ہیں گواہی دینے والے، ٹھیک ہے۔ ان 4 کی گواہی پر آپ اپنے والد کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کتنے لوگوں نے DNA کروایا، کسی نے بھی نہیں کروایا DNA، لیکن بٹ وی ٹرسٹڈ۔ یہ ایک اصول چل رہا ہے نا، ایک طریقہ کار چل رہا ہے، عرف میں یہ چل رہا ہے اور اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ اسی طرح ہی انبیاء کی آرگنائزیشن ہے، اس کو یاد رکھیں، موسٹ ٹرسٹ وردی آرگنائزیشن، دا موسٹ ٹروتھفل، جس کو کم لوگوں نے، بہت زیادہ لوگوں نے ان کو صادق اور امین کہا ہے۔ اگر ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو ہم پھر اپنی ماں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ادھر صرف 4-5 بندے ہیں جو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا باپ ہے، لیکن وہ صادق اور امین نہیں ہے۔ ایک عام ڈاکٹر ہے، نرس ہے، آپ کی ماں ہے، اور یہ 3-4 لوگ ہیں، نہ یہ صادق ہے نہ یہ امین ہے۔ انبیاء صادق اور امین ہیں، اور یہ ایسے صادق اور امین ہے کہ دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین ہیں، گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آرگنائزیشن جو انبیاء کی جو وحی ہوئی ان کے اوپر، اس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہ جو بھی ہمیں بتائیں گے وہ ہم اس پہ ٹرسٹ کریں گے، بالکل ایسے جیسے کہ آپ آج کل کی دنیا میں دیکھیں، ناسا ایک سیٹلائٹ، اسپیس سیٹلائٹ کی آرگنائزیشن ہے، ریپیوٹیبل ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کیا، ایسی ایسی چیزیں کی، تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کون چاند پہ گیا ہے، کس نے وہ دیکھا ہے ساری چیزیں، اور یہ جو وہ بتاتے ہیں، بٹ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ایک چیز پہ، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں۔ تو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب شدہ انبیاء کو، ان کے اوپر وحی نازل کی، جو آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وحی کا جو دروازہ ہے اب یہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، یہ ہمارے آخری نبی تھے، اور یہ قرآن آخری اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس قرآن کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی حفاظت کا وعدہ کیا قرآن مجید میں، کہتے ہیں نحن نزلنا، کہ ہم ہیں جو اس قرآن کا حفاظت کریں گے خود ہی، اور جس کی وجہ سے 1400 سال گزر چکے ہیں، ایک لفظ ایک ہجہ ادھر ادھر نہیں ہو سکا اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود اس کی حفاظت کا اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جو وحی کا جو اب طریقہ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کس قسم کی کس طرح ہوتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، ان میں فرماتے تھے کہ ایک وحی ایسی ہوتی تھی جو گھنٹی کی طرح ہوتی تھی، اور یہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکل گزرتی تھی،
ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسی وحی ہوتی تھی کہ جس کی ایک گھنٹی کی آواز آتی تھی اور وہ ہر جانب سے آتی تھی, یہاں سے بھی کہیں سے بھی آ سکتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن اس میں اتنا مطلب بھاری ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. سردیوں کا زمانہ ہوتا تھا, سردیوں کا موسم ہوتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے سخت پسینہ آتا تھا وحی کی وجہ سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چہرے مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا. اگر آپ کسی سواری کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ سواری جو ہے اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی تھی اور وہ بیٹھ جاتی تھی. اسی طرح ہی ایک صحابی کی تھائے پہ آپ نے سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے, اور وہ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ میری جو تھائے ہے وہ ٹوٹ جائے گی. مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیفیت ہوتی تھی اس وحی کی, اور بڑی سخت ہوتی تھی. دوسری یہ ہوتی تھی کہ نبی کہ فرشتہ اپنی ایک انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. زیادہ تر دہیہ کلبی ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس شکل میں وہ آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. ایک ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت پہ آتے تھے. ایک دفعہ تو جب معراج پہ جئے اس واقعے پر, اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم نے خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا آسمان پہ, مشرق سے لے کے مغرب تک ان کا پھیلے ہوئے تھے, وہ اتنے بڑے تھے. اور وہ ان کو 2 دفعہ دیکھا, بعض روایت میں 3 دفعہ بھی آتا ہے. اور ایک ہے کہ القاء کرتے تھے اللہ تعالیٰ, کہ دل میں ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتار دیتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ براہ راست یعنی بلا واسطہ جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا, اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی. تو یہ کچھ وحی کے طریقے تھے ڈفرینٹ ٹائپس کے, کبھی کس طرح کبھی کس طرح. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم سے 22.5 سال کا عرصہ گزرا, اور یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ اتری. اور قرآن مجید جو ہے وہ 2 دفعہ نازل ہوا. فار ایگزامپل ایک دفعہ تو لوح محفوظ میں تھا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ازل میں شروع میں ہی اس کو محفوظ کر لیا ٹیبلٹ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی دفعہ جو ہے آسمان دنیا, جس کو بیت المعمور کہتے ہیں, جو بالکل کعبہ کے اوپر ایک کعبہ ہے, سمجھ لیجئے بالکل اس کے اوپر ہی ورٹیکلی اوپر جائیں تو وہ کعبہ جو ہے فرشتوں کا کعبہ ہے, جس پہ وہ 70,000 فرشتے ایک ٹائم پر طواف کرتے ہیں, اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم ان کی باری نہیں آتی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے 22.5 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر آہستہ آہستہ اس کو اتارا گیا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو 40 ایئرز میں سے پہلے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے شروع ہو گئے تھے, کانٹیکٹس ہونے شروع ہو گئے تھے, جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو کبھی پتھر سے آواز آ رہی ہے, کبھی درخت سے آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وحی کا سلسلہ جو تھا آپ سمجھ لیں غار ہرا سے پہلے سے سٹارٹ ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک میں اس کو جمع کرتے رہے اللہ تعالیٰ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہوتے تھے وہاں پر, اور وہ ان میں سے کچھ یاد کرتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا عرب کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا تھا کہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا, اس کی وجہ سے وہ اس کو یاد کر لیتے تھے. حفاظ بہت زیادہ تھے اس وقت, اور اس کے بعد اس کو لکھا بھی کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں, وہ اس کو شولڈر بلیڈز پہ, اونٹ کی پتھروں کی سل پہ, یا پھر اگر کوئی اور چمڑے کا کوئی مل جاتا اس کے اوپر, یا کوئی اور مٹیریل ہوتا تو اس کے اوپر لکھ لیتے تھے اور اس کو جمع کیا گیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں بلکہ آتے تھے اور آ کے ان کے ساتھ دور کرتے تھے, جیسے تراویح میں ہوتا ہے. اسی طرح ہی آخری رمضان میں بھی 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دور کیا قرآن مجید کا. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ انسٹرکشنز دیتے تھے کہ کس طرح لکھنا ہے اور کس طرح کہاں رکھنا ہے اس صورت کو, اس سے پہلے کیا ہوگا اور اس کے بعد میں کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ جو سلسلہ تھا چلتا رہا, اور ایونچولی پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. اس میں پھر یہ ہوا کہ جنگ یمامہ ہوئی.
اس میں بہت سارے 70 حفاظ کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے، دھوکے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ گاٹ الارمڈ، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو خطرے کی بات ہے کہ 70 حفاظ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کیوں نہ ہم اس کو لکھ لیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا شرح صدر نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ میں کیسے لکھ سکتا ہوں کہ جب مطلب اس کو مصحف کی شکل میں کیسے لے کے آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار ان کے پاس آئے، ان کو فرمایا، بار بار ان کو بتایا کہ بھائی یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کیونکہ ضروری ہے، حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اس کو پرزرو کرنا پڑے گا۔ پھر ایونچولی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سینہ مبارک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا شرح صدر کیا۔ پھر انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلوایا جو کہ آلریڈی کاتب وحی ہیں، جو آلریڈی جو ہے حافظ ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی حافظوں کی ٹیم ہے اور صحابہ کرام ہیں، اور وہ جو لکھا ہوا ہے سب کچھ ہے وہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ لکھیں اس کو دوبارہ، ہم اس کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، کہتے پہلے وہ ریلکٹنٹ تھے، وہ کہتے ہیں میں کیسے کروں یہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے کہتے نا کہ پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر دو تو میرے لیے زیادہ آسان تھا کہ قرآن مجید کو میں دوبارہ اس کو لکھوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے نا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ کاتب وحی جو ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو حافظ بھی ہیں، جو پہلے بھی لکھ چکے ہیں، گھبرا رہے ہیں لکھنے سے، اور آج کل ہر بندہ اٹھ کے قرآن مجید کا ترجمہ کرتا ہے اور تشریح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس بات کو ذرا سوچیں اس کے بارے میں کہ یہاں پر ہم صحابی رسول کی بات کریں، کاتب وحی کی بات کر رہے ہیں، اس کے پاس، ان کے پاس جو ہے لکھا ہوا بھی ہے، ان کے ذہن میں بھی ہے۔ پھر وہ بار بار ان کو بتاتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو بھی شرح صدر ہوا۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہوا لکھنے کا، باقی صحابہ کرام بھی آئے، وہ خود بھی وہاں موجود تھے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ٹیلی کرنے کی، کیونکہ خود حافظ تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پھر بھی انہوں نے سب کو بلایا، اور جن جن کے پاس نسخے تھے سب کو بلایا کہ آپ آئیے اور ہم اس کو جو ہیں لکھنے والے ہیں۔ تو پھر قرآن مجید کو دوبارہ لکھا گیا، مصحف کی شیپ میں اس کو لایا گیا، ایک کتاب کی شیپ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور نکل گیا۔ حذیفہ بن یمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی میں سے ہیں، وہ بارڈرز سے واپس آئے کیونکہ اسلام بہت پھیل چکا ہوا تھا۔ تو بہت پھیلنے کی وجہ سے ڈیفرنٹ ایکسنٹس چل رہے تھے قرآن مجید کے۔ اس ایکسنٹس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ لوگ قرآن کو ڈیفرنٹ طریقوں سے پڑھنا شروع کر دے۔ کسی نے مد کو کھینچنا شروع کر دیا، کسی نے اس کو شارٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب جو صحابی تھے وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو ایسا نہیں سنا اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا آپ کیسے ایسے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو جو 7 قراءات ہیں وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی صحیح ہیں سب کی سب۔ تو انہوں نے آ کے حضرت فرمایا کہ یہاں پہ جھگڑے شروع ہو چکے ہیں، آپ قرآن مجید کو دوبارہ لے کے آئیں اور اس کو لکھوائیں، 5 کاپیاں بنائیں اور اس کو ڈفرینٹ اسٹیٹس میں آپ بھیج دیں، تاکہ وہ ابھی بھی ان میں سے ایک کاپی ٹاپ کاپی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے جا کے میچ کرے اس قرآن کو اور آج کے قرآن کو میچ کرے کہ ناٹ ایون اے سنگل ورڈ اور ٹائٹل ہیز بین مووڈ، ٹھیک ہے، ایز اٹ از ہی ہے وہ، صرف اعراب نہیں ہے۔ اعراب جو ہے نا بعد میں ڈالے گئے۔ الاسود تھے ایک شخص، انہوں نے جو ہے نا ابو الاسود ان کا نام تھا، اور اعراب اس وقت اس لیے ڈالے گئے تھے تاکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے پڑھنے کے لیے، ہم اعراب کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ تو 2 زبر کی جگہ 1 نقطہ ہوتا تھا، زیر کی جگہ 1 نقطہ ہوتا تھا، 2 زبر کی جگہ 2 نقطے، 2 زیر کی جگہ 2 نقطے۔ پھر حجاج بن یوسف نے آ کے اس کو زبر کیا، 2 زبر 2 زیر کر کے اور پیش کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر اس میں نقطے بھی ایڈ ہو گئے۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ اس کو لکھوایا، زید بن ثابت بھی تھے، دوبارہ انہی نے ہی کاتب وحی تھے، اور باقی جو صحابہ کرام سے ان کے ساتھ مل کر اس کو ٹیلی کیا گیا۔ ٹیلی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے نا کو لکھوایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو دوبارہ 5 جو ہے نا کاپیز جو ہے اس کو لکھوا کے پھر اس کو آگے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے ٹاپکس آپ پڑھیں گے تو آپ قرآن مجید میں جو ٹاپکس پائیں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہے آپ کا عقیدہ۔ عقیدے میں کیا چیز آتی ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، ٹھیک ہے نا، توحید، رسالت اور آخرت۔ اور قرآن میں بہت ساری جگہ میں توحید، رسالت اور آخرت کے کو آیات ملیں گی۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہے آپ کے احکام ہوتے ہیں۔ احکام جو ہے سب سے مشکل چیز ہے،
کیونکہ اس کا استنباط کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی اے مجتہد، تاکہ آپ ان مسائل کا استنباط کر سکیں۔ یہ وہ والا پارٹ ہے جو مشکل ہے۔ آپ توحید، رسالت، آخرت آپ آسان ہے۔ اس کے بعد قصص الانبیاء ہے، ٹھیک ہے۔ قصص کا مطلب ہوتا ہے کہ انبیاء کے جو واقعات ہیں، تاکہ ہم لوگ ریفلیکٹ کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ذوالقرنین کا، اصحاب کہف کا واقعہ ہو گیا۔ یہ واقعات ہیں، ان واقعات سے ہم لوگ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ جیسے اصحاب کہف ہے کہ 7 نوجوان ہیں، سوسائٹی میں جو چل رہا تھا شرک، اس کی وجہ سے وہ بیزار تھے، بیزار ہو کے دے سیک شیلٹر ان اے کیو۔ جیسے آج کل کے زمانے میں اگر آپ جاتے ہیں، جیسے سکولز ہیں، کالجز ہیں، آفیسز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، جیسے بھی ہیں، فتنے ہر طرف سے آ رہے ہیں، تو آپ ان فتنوں سے آپ کیسے بچیں گے؟ تو ہم اپنی زندگیوں کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ جو آخری چیز ہے پھر امثلہ ہے۔ امثلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے ذریعے انسان سمجھاتا ہے، کیونکہ بات اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو مثال کے ذریعے آپ بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بیٹا اس کو آپ نے دیکھا، وہ ایسا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، تو وہ بچہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے ان مثالوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ہر طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، ہمیں نصیحت کے ذریعے، پیار کے ساتھ، ہمیں ڈانٹ کے ساتھ بھی، ہمیں اور وارننگز کے ساتھ، نوٹیفیکیشنز کے ساتھ، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہم اس سمجھ سکیں کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، اور دنیا میں ہم نے اس اپنی زندگیوں کو کس طرح گزارنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے کیا ہے؟ صرف ایک کھیل اور کود ہے، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے جس کے لیے ہم نے اپنے وقت کو لگانا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری نصیحتیں ہیں جن سے ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کو ٹاپکس بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ایک تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا مکی کیا ہوتا ہے اور مدنی صورت کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں سورہ حجرات، وہ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ مدنی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، مدنی ٹائم میں نازل ہوں، مدینہ کے جو پیریڈ تھا، یا مکی پیریڈ تھا، جس میں نبی کے مکہ میں موجود تھے لیکن بعض اوقات مدینہ میں بھی آئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکی صورت، مکہ کے نازل، ٹھیک ہے نا۔ پھر نبی کریم سے مدینہ میں 8 سال گزارے، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، 8 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ تو اس 8 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل ہوئی، اس کو ہم مدینہ کہیں گے۔ بے شک آپ فتح مکہ پر واپس چلے بھی گئے مدینہ سے، لیکن وہاں پہ جو وحی نازل ہوئی اس کو ہم مدنی ہی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکی اور مدنی ہوگی۔ اب شان نزول کیا ہوتا ہے کہ دس از ایونٹس بیسڈ، قرآن از بیسیکلی ایونٹس بیسڈ۔ کوئی ایونٹ ہوتا تھا، اس ایونٹ کی ریفلیکشن میں اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیتے ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ناراض ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اور وہ مؤذن بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میٹنگ میں تھے کفار کے ساتھ، ہائی آفیشلز آئے ہوئے تھے، آپ تبلیغ کر رہے تھے، وہ درمیان میں آ گئے اور آ کے انہوں نے کچھ سوال پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک نہیں لگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بزی تھے، ہی واز بزی پریچنگ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام مکتوم جو ہیں وہ زیادہ کلوز ہیں آپ کے، وہ غریب صحابی ہیں، وہ آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ کے نے جو کہ دل میں جو بات آئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو عبس وتولی نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا، کفار نے پوچھا کہ جی یہ اصحاب کہف والے کون تھے، 7 سلیپرز کون تھے، وہ ذوالقرنین، روح کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو اتار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جی یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو اولاد تھی کینعان سے مصر کیوں شفٹ ہوئی، کیوں موو ہوئی؟ تو اس پر یوسف علیہ السلام کی جو پوری کی پوری صورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کیونکہ کفار بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے اور ان کا بار بار امتحان لیتے تھے اور ان کی نبوت کو جھٹلاتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کسی طرح کہیں سے ہمیں کوئی پوائنٹ مل جائے
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کسی طرح نیچا دکھا سکیں اور ان سے ایسے ایسے سوالات پوچھیں کہ جن کے جوابات ان کے پاس نہیں ہوتے تھے. تو وہ جب سوال پوچھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی تھی. تو یہ اس کو بولتے ہیں شان نزول. تو اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. تو سورہ الحجرات اس چیپٹر نمبر 49، اس کی تقریباً 18 آیات سے، ٹھیک ہے نا، اور ان آیات میں سے 15 آیات جو ہے they have got the word لا مطلب کہ نہیں، مت کرو ایسا، ٹھیک ہے، نہیں المنکر پہ، اس پہ بہت اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے. اور اس کی سب سے پہلے جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ مدنی صورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ what is the reason of revelation، کہ یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اسلام واز اسپریڈنگ، جب اسلام پھیل رہا تھا، تو اس وقت بہت سارے وفد، ڈیلیگیشنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک بندے کو امیر بنا دیتے تھے، اور پھر وہ ڈیلیگیشن واپس جاتا تھا اور وہاں پہ جا کے کام کرتا تھا. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ونس وہ ہیپنڈ کہ ایک دفعہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ٹھیک ہے. تو فار سم ریزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیلے کیا امیر بنانے میں. تو ان دیٹ مجلس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہاں پر موجود تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک سجیشن دیا کہ میرے خیال میں امیر اس کو ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجیشن کیا کہ نہیں میرے خیال میں امیر یہ ہونا چاہیے. تو جب یہ ہوا تو تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ان کے درمیان میں، اور ایک ڈسپیوٹ کی ایک شکل ہوگی. دین وائسز ور ریزڈ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا ہونا جو ہے مناسب نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا یہ چیز ٹھیک نہیں لگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات نازل فرمائی، اور پہلی 5 صورتیں جو ہیں پہلی 5 آیات جو ہیں جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ اسی کے اوپر ہیں. ٹو ٹیچ مینرز. دا بیسک ٹیگ لائن آف دس سورہ از مینرز، کہ انسان کو جو معاشرے میں جو مینرز ہیں وہ سکھائے جا سکے. کہ when نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از ان اے گیدرنگ اور amongst you، تو آپ کا جو ان کے ساتھ ایک رویہ ہے، ایک بیہیویئر ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا رینک کتنا ہائیسٹ ہے، کتنا ہائیسٹ ہے. اور اس شان کے مطابق آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اور اس شان کے مطابق. اور یہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے، یہ چیز چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، اور یہی بالکل رولز جو ہیں وہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایک صورت ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احادیث مبارکہ پڑھیں تو ہمارا بیہیویئر یا ہمارا جو اس کو ایبزارب کرنے کا طریقہ کیا ہے. کہیں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار اچھا یار یہ حدیث اس طرح نہیں، یہ حدیث اس طرح ہے، اس کی تعویلات کرنا شروع کر. خاموش ہو جائے بندہ، چپ کر کے بالکل خاموش ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک رویہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس. تو اب اس میں جو ٹاپکس ہیں، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 3 ٹاپکس اس میں ہیں جس کو ہم سوشل نورمز بھی بولتے ہیں. اس میں ہم پہلی آیت انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ اور تشریح میں انشاءاللہ کرتا ہوں، اور پھر آپ لوگ سے میں کچھ سوالات بھی پوچھوں گا انشاءاللہ اس کے بارے میں، یا آپ کے کوئی سوالات ہوئیں گے تو وہ آپ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ٹھیک ہے، ویری ڈائریکٹ میسج. واتقوا اللہ، کہ فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از clearly redefining the rank and the position and the stature of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم in the society. کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی نبوت سے پہلے ہے اور ایک زندگی نبوت کے بعد ہے. نبوت سے پہلے بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، ان کے دوست بھی تھے، ان میں سے ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کے کزنس بھی تھے، سارا کچھ تھا، وہ سارا چل رہا تھا سسٹم. تو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو ری ڈیفائن کیا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ نبی کا جو مقام ہے وہ کیا ہے. اسی لیے سب سے جو ان کے نوبلسٹ اور قریبی جو ان کے کمپینینز تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو مثال بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنے جلیل القدر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسا کچھ کر نہیں سکتے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجیشن نہیں دی ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کوئی سجیشن نہیں دے سکتے الا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو اجازت دے دیں. تو اس لیے دیکھیں بہت ساری آیات النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کی جانوں سے بھی زیادہ آپ کے معزز ہیں. اس پہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ سب چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، سب سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں، میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں. تو نبی کریم نے کہا ہاں عمر اب تم نے ٹھیک کہا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے سب سے اونچا ہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین ترجیح دینی ہے کہ جو بھی ہماری زندگی میں فیصلے ہوں گے اس کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیے ہیں، ہمیں ان فیصلوں کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے. اگر ہم ان فیصلوں کو چھوڑ کر کسی اور فیصلے کی طرف جائیں گے تو اب یہ کیا ہوگا، تقدمو ہو گیا. تقدمو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آپ نے کوئی اور فیصلہ کر لیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ وارننگ نہیں، واتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ڈریں. تو ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جب تمہیں نبی کوئی چیز دے دے تو تم لے لو اور تمہیں کوئی چیز سے روک لے تو تم رک جاؤ. یو ڈونٹ ہیو اینی چوائس. بھائی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا ہے. تو دین یو ہیو ٹو اسٹاپ دین اینڈ دیئر. آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ کے یار ہینگ آن اے سیکنڈ، میرے خیال میں جو ہے کچھ ایسا ہونا چاہیے، لاجک جو ہے کچھ ایسا بتا رہی ہے، سائنس جو ہے کچھ ایسا بتا رہی ہے، تو لیٹس تھوڑا سا اس کو وہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں تھوڑا. نو 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 نو، یو ڈونٹ ہیو اینی چوائس. کہ اللہ اور اس کو رسول کسی بھی معاملے میں آپ کا کوئی فیصلہ کر دے، مومن یا مومنہ کو حق نہیں ہے کہ وہ پھر اس میں اپنی مرضی کر سکے یا چوائس کر سکے. دیٹ از ڈن ڈیل، کہ آپ کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو گیا ہے، نبی کے ساتھ فیصلہ کر دیا، ختم بات. اس سے آگے آپ کے پاس سوچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. عبادت کی اگزامپل ایک حدیث میں ہے، وہ یہ ہے کہ 3 صحابی رضی اللہ عنہم جو ہیں ازواج مطہرات کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات کا طریقہ بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادات کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جی یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں اس سے زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے تو ویسے ہی بخشا ہے، تو ہمیں تو پھر اس سے زیادہ کریں گے تو پھر ہمارا کچھ بنے گا. کیونکہ ان میں سے ایک نے کہا کہ جی میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، میں نے روزانہ. اور ایک نے کہا کہ جی میں رات بھر نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا اور کبھی بھی نہیں سوؤں گا. اور ایک نے کہا جی میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا.
تو یہ انہوں نے فیصلے کیے، تو یہ فیصلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی. اب یہ بہت بڑے صحابی جو یہ بات کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حالانکہ کیا بات کر رہے ہیں کہ عبادات میں آگے بڑھ رہے ہیں نا، کتنی بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. روزے رکھ رہے ہیں آپ رکھے روزے، آپ رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ ساری عمر نکاح نہیں کر رہے کیونکہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈیووٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، تو میرے میں سے نہیں ہے، تو پھر اپنا کوئی اور راستہ آپ اختیار کر لیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے ایک طریقہ بتایا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین جو اگزامپل اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تو کفار بھی کہتے ہیں the greatest 100 میں، اس میں جو مصنف ہے وہ کرسچن ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا. اس میں سے ایک اور چیز ہمیں جو ہے نا ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی تو وہ ہمارے لیے ایک قانون بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اجازت دی ہوئی نبی کے ساتھ. تو اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے، جو میں نے آپ کو اس لیے بتایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو تمہیں نبی دے تو لے لو، جو چھوڑ دے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے تو یہ جو ورس ہے نا، یہ ورس دس از دا فاؤنڈیشن آف آر اسلامک اسٹیٹ. پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ اسلامک اسٹیٹ ہے لیکن عملی طور پر نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی قانون سازی ہوگی تو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل ایک بنائی، وہ اس لیے بنائی کہ جی تاکہ وہ اس پہ قانون سازوں کے اوپر نظر رکھ سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسی لیے اتنے عرصے سے وہ سود کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سودی بینکاری سسٹم ہے، اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ضیاء الحق کے زمانے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آج تک اس کو ختم نہیں ہونے دے رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصولی طور پر تو یہ ہے کہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن عملاً جو ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا. اچھا، اس میں جو آخری بات جو تھی وہ کہا واتقوا اللہ، کہ واتقوا اللہ از بیسکلی اللہ از سیئنگ کہ اٹس اے وارننگ فار یو، کہ اللہ سے ڈرو، فیئر اللہ. کیونکہ اگر آپ کو میں جو بات بتا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا، اگر آپ نکلے تو یو ول بی رسپانسبل فار دا کانسیکوینسز، آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو یہ جو واتقوا اللہ نا، تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ایک بلیسنگ ہے، ایک ریولوشنری عقیدہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، یہ فیئر آف اللہ اور آخرت کا، کہ انسان کو کسی سی سی ٹی وی کیمرے کی یا کسی پولیس والے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے وہ برے کاموں سے بچ سکے. بہت سارا ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہوتے، پولیس والے نہیں ہوتے، تو بہت سارے لوگ جو اچھے ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، جو باہر کے ہیں، ویسٹ میں آپ دیکھیں گے جب وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ بھی چوری چکاری شروع کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی لاس اینجلس میں آگ لگی بہت بڑی. ٹھیک ہے نا؟ اور اچھے لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی. کیوں؟ پولیس نہیں تھی، سی سی ٹی وی کیمراز نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ لوٹ مار شروع ہو گئی. تو اب جو عقیدہ ہمارے اندر ہے، جو فیئر آف اللہ اگر ہوتا تو انسان اس طرح لوٹتا، چوری کرتا، ڈاکہ مارتا. 1980s میں آپ کو پتہ ہے بجلی گئی تھی ایک دفعہ امریکہ میں کوئی 5-1 منٹ میں، اور ان کا جو کرائم ریٹ تھا وہ ہائیسٹ پہ چلا گیا تھا. اس 5 منٹ کے اندر عام بندہ بھی جو آفس سے بھی جا رہا ہے، کیونکہ وہ دروازے سارے کھل گئے، آٹومیٹک تھے، سی سی ٹی وی کیمراز بند ہو گئے، اور جو سارے سسٹم ان کے جو بند ہو گئے تو دروازے کھلے ہیں. کسی نے اندر سے جا کے کوئی جوتوں کی دکان میں گھس گیا، کوئی کپڑوں کی دکان میں، کوئی برانڈڈ کپڑوں کی دکان میں، کوئی گھڑیوں کی دکان میں، جو ہاتھ میں آیا سب نے چوری کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو یہ فیئر آف اللہ ہے، یہ ایک ایسا زبردست عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہیں گے یار تم تو اس لیے نماز پڑھتے ہو کیونکہ تم اللہ سے ڈرتے ہو. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ
دس از ناٹ جسٹ فیئر آف اللہ، اٹس ناٹ ون تھنگ. جب آپ اللہ تعالیٰ کو ایک صفت سے پہچانتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے. دس از اے کمبینیشن آف مینی تھنگس. اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ، احترام، اس کی وزڈم، اس کی ریفرنس، اس کی اور یہ ساری کمبینیشن مل کے یہ فیئر آف اللہ بنتا ہے. اب دیکھیں کہ آئی ایم دا سلیو آف دا پرفیکٹ ڈیٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ who feeds me, who clothes me, who has kept me alive, who has given me a good family. ٹھیک ہے، اس نے ہمیں جو ہے کبھی بھی کسی چیز کا بل نہیں دیا کہ جی آپ میری آنکھیں استعمال کر رہے ہیں اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے کان استعمال کریں دیے ہوئے، آپ جو ہیں اس کے اتنے پیسے دیں. آپ کے آرگنز جو ہیں آپ استعمال کر رہے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اتنے گناہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پنش نہیں کر رہے. ہی از کانسٹنٹلی ریمائنڈنگ آس کہ آئی ایم رحمان، آئی ایم رحیم. بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بسم اللہ، جہاں بھی ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے ہر جگہ پڑھی جاتی ہے کیا کہ کانسٹنٹلی ہمیں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، الرحیم ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈ کر رہے ہیں. تو میں تو اس اللہ کا سلیو ہوں، تو اس اللہ کے ساتھ میں اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس لیے فیئر ہے مجھے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ رشتہ خراب نہ ہو جائے، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اور یہ جو سفر ہوتا ہے خوف کا، یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی محبت میں چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب اللہ کی باقی صفات شروع ہو جاتی ہیں نا کھلنا، تو پھر بندہ ساری رات تہجد پڑھتا ہے، پھر ساری رات قرآن پڑھتا ہے، پھر ذکر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو ایک سلسلہ ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہے. تو یہ لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو اس لیے نماز پڑھتے ہیں جی کیوں آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. بھائی آپ اللہ کو جانتے ہی کدھر ہیں بھائی؟ آپ کس اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا ڈیٹی کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ پتہ نہیں، میرا رب تو اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا آپ ڈیفائن کر رہے ہیں. میرا رب تو اللہ ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو ورشپ کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اس کی احترام کریں، اس کی باتوں کو مانیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا رب ہے. تو اب اس میں تھوڑا سا ایک ختم نہیں ہونا ٹائم، تو میں کہا تھا کہ لیٹس ریفلیکٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر آیت کے بعد ہم کوئی ریفلیکٹ کریں گے اپنی زندگیوں کے اوپر اور سوالات کچھ پوچھیں گے اپنے آپ سے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکل گئے ہیں. آپ کیا فیصلے جو کر رہے ہیں آپ اپنی زندگیوں میں، کیا آپ وہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق کر رہے ہیں؟ آپ یہ خود اپنے آپ پر ریفلیکٹ کریں. اس آیت کو آپ اپنے اوپر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ تو یہ بہت سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے قول، آپ کے فعل میں، آپ کسی بھی چیز میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلیں. تو کیا ہم نکل تو نہیں رہے کہیں؟ یہ سوال پوچھیے اپنے آپ سے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ اسکول میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کالج میں کیا کرتے ہیں؟ آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ آپ کی معاشرت کیسی ہے؟ آپ کے اخلاق کیسی ہے؟ آپ کی عبادات کیسی ہیں؟ کہیں آپ ان میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے تو نہیں نکل رہے ہیں، ادھر ادھر تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تو یہ اپنے اوپر ایک چیک رکھنے کے لیے ہم نے ریفلیکٹ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہماری زندگی کا جو بہترین نمونہ جو ہمیں بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل جو دی ہوئی ہے، کیا ہم اس کی اگزامپل پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہمارا جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا، معاملات کو حل کرنا، ہمارے اخلاق، کیا ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہیں، ماں باپ کے ساتھ تعلقات ہیں، اپنے ماتحدوں کے ساتھ آفس میں جو تعلقات ہیں، اپنے اسکول کے فرینڈز کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو آپ پرکھیں. ابھی آگے وہ تعلقات بھی بتائیں گے کہ ہمارے کیا کیا ہیں، تاکہ ہم اس سے اس صورت میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. آگے جب صورت چلتی جائے گی آپ دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے معاملات، معاشرت، اخلاق قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یہ صرف ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ تقدموں نہ ہو جائے کہیں پر، کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکل جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں یہ ریفلیکٹ کرنا ہے. مقصد اس قرآن کو پڑھنے کا سمجھیے کہ یہ از ناٹ اے اسٹوری بک کہ ہم اس کو پڑھیں. اٹس ناٹ اے مووی، اٹس ناٹ اے فلم
فلموں میں ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ جاتے ہیں 1 گھنٹہ فلم دیکھ لی، اسی وقت ہی آپ روئے، اسی وقت ہی آپ ہنسے، اسی وقت ہی آپ نے انجوائے کیا، اس کے بعد سنیما ہال سے باہر نکل گیا، اس کے بعد سب بھول گئے۔ دس از دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 22.5 سال جو ہے نا ریویل ہوئی، اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو پرزرو کیا، اس کے لیے اپنی جانیں دیں، اس نبی اللہ کے پیغام اور رسول کے پیغام کے لیے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور ان تکلیفوں کے بعد ہمیں جا کے یہ قرآن ملا ہے۔ تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے سمجھنا ہے، اور اس سے سیکھنا ہے، اور سیکھ کر عمل کرنا ہے، عمل کر کے پھر لوگوں کو بتانا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ تو ہم نے جو سنا اور جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔